सोना और चांदी जो है यीशु मसीह के पाक खून के सामने टिक नहीं सकता, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहन। तो अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि हम इफिसियों के खत पे गौर कर रहे हैं। अब हम आयत 6 पे आएंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जिसे हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। मेरे दोस्त, हम ये आयत 6 को आयत 5 से मिला के पढ़ेंगे तो हमको साफ तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आयत 5 पढ़ रहा हूं और साथ ही साथ आयत 6 को मिला के पढ़ूंगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जिसे हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हर चीज खुदा के फजल को मद्देनजर रखते हुए होती है और आखिरी में चल के खुदा को जलाल मिलता है। यहाँ पौलुस बोलते हैं, उस फजल के जलाल की सिताइश हो जिससे हमने उस अजीज में मुफ्त बख्शा। अब जो है सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये अजीज कौन है? मेरे भाई, ये अजीज हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह थे जो अपने बाप से बोलने को लगे, अरे बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बिनाए आलम के पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। मेरे भाई, खुदा जो है ईमान रखने वाले को मसीह में देखता है और उन्हें ईमान रखने वाले को उसी तरीके से कबूल करता है जैसा उन्हें अपने बेटे यीशु मसीह को कबूल करा। ये बात वाकई में जबरदस्त है। सिर्फ इस तरीके से आप और मैं जन्नत में रह सकते हैं। हम अपने बलबूते पे जन्नत में खड़े नहीं हो सकते। आप और मैं सिर्फ उसके मोहब्बत में कबूल हो सकते हैं, यानी कि खुदा के मोहब्बत में हम कबूल हो सकते हैं। खुदा आपसे और मेरे से उतनी मोहब्बत रखता है जितनी उन्हें यीशु मसीह से रखता है। उन्हें वो खुदा है जिसके मोहब्बत को हम माप और तोल नहीं सकते। जैसी मोहब्बत उन्हें यीशु मसीह के साथ करता है, हमसे भी वैसी मोहब्बत करता है। यीशु मसीह ये बात को अच्छी तरह से यूहन्ना की इंजिल में बताते हैं। उन्हें बोलते हैं, जरा गौर से सुनो, बेहतरीन तरीके से मसीहा बताते हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह की तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। तो ऐसा अगर हम देखेंगे तो खुदा एक काम में 3 कामा करा। उन्हें हमको मसीह में चुना, उन्हें पेशतर से हमको यीशु मसीह के जरिए से ले पालक बेटे बनाया और हमको यीशु मसीह में मुफ्त बख्शा। तो प्यारे भाई और बहन, जो भी करा खुदा करा, ये सब आपके अच्छे के लिए करा और मेरे अच्छे के लिए करा। यानी कि खुदा जो भी करता है आपके और मेरे लिए करता है और अच्छे के लिए करता है। तो खुदा के फजल को देखना कितना जरूरी है जो खुदावन यीशु मसीह के जरिए से जाहिर हुआ। तो यहाँ पौलुस बोलते हैं, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो। तो यहाँ उन्होंने खुदा की सिताइश करने के बारे में बात कर रहे हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों खुदा की सिताइश करना। इसकी वजह पौलुस हमको आगे बताते हैं। उन्होंने बोलते हैं, जिससे हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। तो अगर हम सोचने बैठे तो हमारे जिंदगी में ये बात कितनी जरूरी है कि हम हमेशा खुदा की सिताइश करना। पौलुस खुदा की सिताइश करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते थे। अब हम आयत 7 पे जाएंगे।
یہاں پولس لکھتے ہیں ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی خسروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بنا عالم سے پیشتر خدا ہم کو چنا اور ہم کو پیشتر سے مقرر کرا اور ہم کو اس عزیز میں مفت بخشا۔ اب ہم بنا عالم سے پیشتر سے نکل کے وقت میں آتے ہیں جہاں خدا کے ارادے یسوع مسیح کے ہاتھوں میں رکھے جاتے ہیں، جہاں انہوں آگے نکلتے ہیں کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ہم اتہاس بھی دیکھیں گے تو اتہاس بھی یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح یہ دنیا میں 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ خدا جو ہے انسان کے بیچ میں آ گیا اور زمین پہ 33.5 برس رہنے کے بعد انہیں صلیب پہ اپنی جان دیا، گاڑا گیا اور جسمانی طور سے جی اٹھا اور آسمان میں چلے گا۔ تو خدا کا کلام ہم کو یہ حقیقت بتاتا ہے جب یسوع مسیح یہ دنیا میں تھے تو ہم کو گناہوں کے بندش سے چھڑائے، اور یہ چھڑائے جانا یسوع مسیح کے پاک خون کے ذریعے سے تھا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آج مشہور نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت مذہب ہونا جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت لوگوں کے لیے کچھ عجیب بات ہے اور ان لوگ یہ چیز کو قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم آیت 7 دیکھیں گے، یعنی کہ افسیوں کا خط باب 1 اور اس کی آیت 7 دیکھیں گے تو پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے اس میں۔ میرے دوست، یہ جو 2 لفظ ہیں اس میں یہ لفظ عزیز کے طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ عزیز ہیں یسوع مسیح۔ تو مخلصی یا پھر چھڑایا جانا مسیح کا خاص کام ہے۔ تو یہ وجہ کے لیے یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح یہ دنیا میں قیمت چکانے کے لیے آئے، آپ کو چھڑانے کے لیے اور میرے کو چھڑانے کے لیے۔ ہم گناہ کے غلام تھے اور انہوں آئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے تاکہ ہم کو ہمارے گناہوں کے بندش سے چھڑانے اور ہم کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو یہ چھڑائے جانے کا جو کام تھا وہ ان کے خون کے ذریعے سے تھا، اور یہ تھی قیمت جو انہوں آپ کے لیے اور میرے لیے چکائے۔ پترس جو ہیں اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو میرے دوست، خداون یسوع مسیح کا خون جو ہے سونے یا چاندی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی سونا اور چاندی جو ہے یسوع مسیح کے پاک خون کے سامنے ٹک نہیں سکتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے بولے تو یسوع مسیح کے پاک خون میں۔ یسوع مسیح کا ایک خطرہ خون سارے گنہگاروں کو اوپر سے نیچے تک پاک صاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ گنہگار یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے تو، یعنی کہ یہاں شرط ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ صرف یسوع مسیح کے پاک خون سے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم عبرانیوں کے نام کا خط دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس لکھتے ہیں ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی خسروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ میرے بھائی، کتنی بڑھیا بات ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے اپنا پاک خون صلیب پہ بہائے اور اپنی جان دیے۔ ان کی موت جو ہے 2 زبردست سچائیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سچائی ہے مخلصی اور دوسری سچائی ہے گناہوں کی معافی۔ مخلصی یا پھر چھڑایا جانا وہ چیز تھی جو کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے قیمت دی جاتی تھی۔ اگر ہم احبار کی کتاب باب 25 اور اس کی آیت
47 سے 54 پڑھیں گے تو ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ غلاموں کو کیسا چھڑایا جاتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اپنے موت کے ذریعے سے یسوع مسیح قیمت چکائے ہم کو ہمارے گناہوں کے بندش سے آزاد کرنے کے لیے۔ جانوروں کا خون بہانے کے ذریعے سے پرانا عہد نامہ میں گناہوں کی معافی دی جاتی تھی، اور اب ہم کو معافی جو ہے یسوع مسیح کے پاک خون کے بہانے کے ذریعے سے ہے۔ انہوں کامل اور آخری قربانی بن گئے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اس وقت آپ کیا فیصلہ لینا چاہیں گے؟ آپ کا نیک فیصلہ آپ کو گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دلا سکتا ہے، جہاں آپ ایک دن جنت پہنچیں گے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزاریں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے سے وقت پھر کلام میں آگے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔